السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم سامعین کرام، آج کا میرا موضوع ہے یا نبی کے اخلاق. محترم سامعین کرام، یا نبی کے اخلاق بہت ہی عظیم، بہت ہی اعلیٰ تھے. اس کے بارے میں بہت شہادتیں ہیں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک آدمی آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان کا اخلاق کیا تھا، یا نبی کا اخلاق کیا تھا. تو پوچھتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا. مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کی عملی تفسیر تھے. اس کے بعد ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے اخلاق کو سنوارا تھا، آپ کے اخلاق کو آراستہ اور پیراستہ کیا تھا. اور جس کا اخلاق اللہ خود سنوارے، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، یہ بات سوچنے کی ہے، قابل غور ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے خود اس کی گواہی بھی دی. اللہ نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محمد آپ اخلاق کے بہت ہی اعلیٰ مرتبہ فائز ہیں، آپ اخلاق بہت ہی اعلیٰ اب مثال ہے. ایسا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ جو پوری کا تخلیق کرنے والا ہے، اللہ کا اخلاق بھی بے مثال، بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچا ہے. لوگ اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں، شرک اللہ پر بہتان ہے. اللہ تعالیٰ کیسا معاف کرتا ہے، اللہ کیسے عطا کرتا ہے. اللہ چاہتا تو اسے ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ اسے ہلاک نہیں کرتا ہے، تو اچھا بتاؤ کرتا ہے. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا بیٹا کہا. عیسائیوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. اتنا ہی نہیں بلکہ بعض مسیحی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہہ ڈالا. اللہ پر اتہام لگایا، تہمت لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی برداشت کیا، اللہ نے صبر کیا. اللہ اس کو بھی کھلا پلا رہا ہے. ہم اور آپ ہوتے تو ہم سوچئے کیا کرتے، وہ ہم پر تہمت لگاتا، وہ کیا سلوک کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا بڑا صابر ہے، کتنا صبر کرنے والا ہے، اور کتنے اونچے اخلاق کا ہے کہ اللہ کو گالی دی جا رہی ہے، تہمت لگائی جا رہی ہے، اور اللہ ہے کہ اسے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں، موازنہ کریں تو پائیں گے کہ یہ یہود و نصارہ اور مشرک ہم سے کہیں اچھے ہیں دنیاوی اعتبار سے. تو یہ میرے اللہ کا اخلاق تھا. اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کو سنوارا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھے. آپ نے ہر موقع بچے اونچے اخلاق کا ثبوت دیا ہے. یاد کس واقعہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ نے چاہا تھا کہ طائف جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے. آپ نے 40 میل سے زیادہ دوری پیادہ طے کی تھی. آپ کے پاؤں میں آبلے پڑ گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخموں سے چور ہو گئے تھے. بڑی امید کے ساتھ طائف گئے تھے، لیکن طائف میں کیا ہوا؟ طائف والوں نے صرف یہ بات آپ کی نہ مانی، بلکہ آپ کے پیچھے آباشوں کو لگا دیا. یہ بدماش آباش آپ پتھر مارتے تھے، پتھر سے پیٹتے تھے، گالیاں دیتے تھے. اتنا مارا تھا کہ آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا تھا، آپ کے جوتے میں خون جم گیا تھا. آپ کچھ دور آگے بڑھتے ہیں، کم سال پہنچتے ہیں، آپ ایک سائے میں بیٹھے ہیں. اسی اسنا میں آسمان سے فرشتہ اترتا ہے، پہاڑ فرشتہ ہے، کہہ رہا ہے اے محمد، اگر آپ کہیں، اگر آپ کا حکم ہو تو اس طائف والوں کو جنہوں نے آپ کا سلوک کیا ہے، آپ کو مارا پیٹا ہے، گالیاں دی ہیں، زخم تازہ بھی ہے، اب آپ کہیں تو ان طائف والوں کو 2 پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر پیس دیں. یہ قربان جائے آپ کے اخلاق پر، آپ کے اونچے اخلاق پر،
آپ بلند اخلاق پر کہ آپ نے کہا نہیں انہیں چھوڑ دو، انہیں معاف کر دو، مجھے امید ہے یہ ایمان لائے نہ لائے، ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ اور تاریخ سے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا، چند ہی سال کے بعد پورا طائف اسلام قبول کر گیا، پورا طائف مسلمان ہو گیا۔ یہ میرے نبی کا اخلاق تھا کہ آپ کو مارا گیا لیکن آپ نے وہاں بھی خاموشی اختیار کی، آپ نے اس کے لیے بد دعا نہیں کی۔ اگر آپ چاہتے ہم اور آپ ہوتے، ہمارے پاس طاقت قدرت ہوتی تو ہم ایسا کر جاتے، لیکن ہمارے نبی کا اخلاق بہت ہی اعلیٰ تھا۔ اللہ نے کہا تھا انک لعلی خلق عظیم، اس کے مکمل طور سے اب تعبیر اور تفسیر تھے۔ اور آگے بڑھیے، یاد کیجیے اس واقعہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگایا گیا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو زبان مطعون کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نعوذ باللہ زبان معطل کے ساتھ آپ جو ہیں مطعون ہیں، ان کے ساتھ آپ نے برائی کی ہے، ایسی بات کہی گئی تھی، مجھ سے محبت کرتی ہیں، ایسی بات کہی گئی تھی۔ اندازہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے کائنات سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچے مرتبے کے فائز ہیں، ان کا ساتھ اس رویہ اپنایا جا رہا ہے، سلوک کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ایسی ویسی بات کی گئی ہے، ہم اب معمولی آدمی نہیں، جن کا اتنا مقام ہے، ان کی بھی معاملہ کیا جائے کتنا برا، کتنی بری بات ہے۔ آخر قرآن کی آیت اترتی ہے اور حضرت عائشہ کو پاک دامن ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہے، باعفت ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جو لوگ ایسا کام کر رہے تھے، ایک ٹولی ہے، ایک جماعت ہے، اللہ حکم دیتا ہے کہ انہیں جو ہے سنسار کیا جائے، انہیں جو ہے 80 کوڑے مارے جائے۔ اس میں حضرت مصطفیٰ بن اساسہ بھی ہیں، حمزہ بنت جحش بھی ہیں، حسان بن ثابت ہیں، عبداللہ بن ابی رابع کا سردار بھی ہے۔ حکم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں صحابی کو، جو مصطفیٰ بن اساسہ کو، حسان بن ثابت کو، حمزہ بن جحش کو آپ کوڑے لگاتے ہیں، انہیں پاک کر دیتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ آپ چاہ رہے تھے کہ ان کو یہ عذاب، دردناک عذاب جو جہنم کے اندر ملے، دنیا میں اسے پاک نہ کیا جائے۔ آپ نے چاہا کہ یہ تینوں صحابی جو دھوکے میں آ گئے تھے، ورنہ ان کی نیت یہ نہیں تھی، یا منافق دھوکے میں آ گئے تھے، ویسی باتیں کہہ گئے تھے۔ اللہ آپ چاہا کہ انہیں دنیا میں ہی پاک کر جائے تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو میں نے کہا ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، یہ مصطفیٰ بن اساسہ جو ان کے یہاں کھایا کرتے تھے، پیا کرتے تھے، ان کے دیے پر پلے بڑھے تھے، پلتے بڑھتے تھے، ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ مصطفیٰ بن اساسہ جو میرے یہاں کھاتا پیتا ہے، میرے دیے سے کھاتا پیتا ہے، اس نے میری بیٹی پر تہمت لگایا ہے۔ حضرت ابو صدیق کو تکلیف ہوئی تھی، کہا تھا کہ اب میں مصطفیٰ کا کھانا پینا بند کر دوں گا۔ اللہ نے کہا تھا کہ اے ابو بکر کیا ولیعفو ولیصفحوا، اے ابو بکر انہیں معاف کر دو، ہم کا معاملہ کرو۔ اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ مطلب یہ کہ اے ابو بکر انہیں معاف کر دو، اور ایسا کر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ ابو صدیق نے کہا اے اللہ میں چاہتا ہوں مجھے تم معاف کر دے، میں بھی انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ کہنے مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام کا اخلاق تھا کہ ان کی بیٹی کا ساتھ سلوک کیا گیا تو انہوں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسے میں واقعہ یاد کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ یمن کے علاقے میں جنگ کو گئے تھے، واپس آ رہے تھے، آپ نے اور آپ صحابہ کرام نے جس کو جہاں جگہ ملی تھی، دوپہر کے وقت جو ہے دھوپ سے بچنے کے لیے ببول کے سائے میں جو لیٹ گئے تھے، آپ ایک بیگ کے نیچے لیٹ گئے تھے، ہم تلوار کو بوجھ کے لٹکا دیا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک کافر آیا تھا، تلوار اس نے اتاری تھی، انہیں چاہا تھا کہ آپ کو قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت یوں کی کہ آپ کی نیند ٹوٹ گئی، آپ کی آنکھ کھل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ کافر تلوار لیے ہوا ہے، مجھے مارنا چاہتا ہے۔ وہ کافر کہتا ہے اے محمد بتا جس کو مجھ سے کون منی، تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے کہا تھا سنو موت تمہاری اللہ ہے، مجھے اللہ بچائے گا۔ اللہ کا نام سن کے اس کافر کے ہاتھ تلوار گر گئی تھی، پھر تلوار آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا، کہا تھا اے کافر اب تو بتا تجھ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اب تلوار میرے ہاتھ میں ہے، تو نہتا خالی ہاتھ ہے۔ ایسے
ایسے موقع پر کافر نے کہا تھا کن خیر آخذین، اے محمد مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے، آپ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل ہے۔ اب تک اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ کافر اپنی قوم میں گیا تھا کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ قابل تعریف ہے، اسرار حروف لکھنے قابل ہے، اس قابل سے سونے کے حروف لکھے جائے۔ اس نے کہا تھا کہ آج میرا واسطہ ایک ایسے انسان سے ہوا ہے کہ میرا خیال اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ انسان، اس سے اعلیٰ اخلاق کرنے والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ میرا خیال ہے۔ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے آپ کے اخلاق کی تعریف کی تھی۔ تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے نبی کا یہ اخلاق تھا کہ آپ نے اپنوں کو بھی معاف کیا ہے، دشمنوں کو بھی معاف کیا ہے، یہ میرے نبی کا اخلاق تھا۔ آپ نے ہر ایک اچھا سلوک کیا ہے۔ اگر ہمیں بھی نبی سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، ہم بھی چاہیے کہ اچھے اخلاق بنائیں، ہم بھی لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ ہمارے اندر معاف کرنے کی خوبی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں دعا سکھائی تھی کہ تم جو ہے آنا دیکھو دعا پڑھا کرو، اللہ حسن خلق حسن خلقی، کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے چہرے کو حسین بنایا ہے، اللہ تو میرے اخلاق کو بھی حسین بنا دے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو حسین بنائیں اور دعا کے ساتھ عمل اس کو ثابت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس بات کی توفیق دے کہ بچے اخلاق کا حامل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کا سچا پیروکار بنا دے، ان کی باتوں عمل کرنے۔ آمین۔